کھانے کے بعد جب بل آتا ہے تو کس کے آگے رکھا جاتا ہے؟ مردوں کے آگے۔ یہاں سے اصل کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اسی وقت اگر وہ بل کسی خاتون نے دینا ہو تو باوجود شدید ماڈرن ہونے کے ہمارے مردوں کے ماتھے پہ پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بندہ خواہ خود کو بغیرت جا محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جدید تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ ہے۔ پاکستانی مرد جب تک اماں کے ساتھ ہے اسے ککھ پتہ نہیں ہوگا کہ عورتوں کی آزادی کے بارے میں نئی تھیوریاں جو آئی ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ جس دن پڑا کسی ریلیشن شپ میں تب اس پر کہانی کھلتی ہے کہ او ہو اچھا یہ سب کچھ چل رہا تھا دنیا میں۔ سب سے پہلا مسئلہ گھر چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ 30-35 سال پہلے اگر کوئی خاتون کہتی کہ خاندانی گھر سے نکلو اور مجھے الگ جگہ لے کر دو تو انہیں پورے محلے میں ولن سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ عورت کا حق ہے، لیکن مرد کیا کرے؟ اکٹھے رہنے میں خرچے 60% کم ہوتے ہیں، نکلے تو مرے، نہ الگ ہو تب تو مرے ہی مرے۔ اگلے زمانوں میں پیدائش کے بعد امیاں بچے کا پیٹ بھرتی تھی، آج کل دودھ کا ایک ڈبہ 2000 روپے کا آتا ہے اور 3 دن میں ختم۔ بہت محتاط ایوریج لگائیں تو مہینے کے 8 ڈبے۔ پہلے پیمپر اس وقت لگاتے تھے جب بچے کو باہر لے کے جانا ہوتا تھا، ورنہ کپڑے کے نیپکن ہوا کرتے تھے جو بس دھوئے جاتے اور بچے کو باندھ دیتے۔ ہفتے کا 2000 کم از کم یہ لگا لیں۔ آپ کسی بھی وقت کہیں بھی یہ رونا رو کے دیکھ لیں، ہمدردی کوئی نہیں کرے گا، یا تو کنجوس سمجھے جائیں گے یا بغیرت، اور یا پھر تانا ملے گا خود ہی کو پیدا کرنے کا شوق تھا۔ مطلب دودھ کے ڈبے اور پیمپر اب اولاد کا حق اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کا ظاہری بات ہے سب سے کیا تعلق ہے؟ صفائی والیاں، کپڑے برتن دھونے والیاں، وہ بھی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ خاتون نوکری کرتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ خرچہ، لیکن اگر وہ گھر پہ رہتی ہیں تو بھی مددگار عورتیں ان کا حق ہے۔ مرد نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی پہلے تو الگ ہو گئے، اب کائے کو نئی فیملی کھڑے کرتے ہو جو وہی سب کام جو ہے وہ پیسوں سے کرے جو ادھر رہنے سے، اکٹھے رہنے سے مفت میں ہو جاتے تھے۔ ظاہری بات ہے یا تو خود مدد کریں یا پھر بجٹ ڈھیلا کریں۔ سوال ہو ہی کیوں؟ نیا مرد اتنا دقیانوسی پن کیسے کر سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں تو چاروں چراغ جلائے رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ زندگی کے آخری 20-25 برسوں میں یہ سوال بھی مرد کا مقدر ہوتا ہے کہ بچایا کیا، سیو کیا کیا، خرچ کیا کیا ہو گیا، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ بچایا کیا، یہ سوال سبھی کریں گے۔ میاں بیوی چاہے دونوں ساری زندگی جاب کریں، لیکن یہ والا سوال صرف مرد کے گلے کا ہار ہوگا کہ بچایا کیا۔ اب آ جائیں وہی ویٹر والی کہانی پہ، جہاں آپ کسی بھی خاتون کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، وہاں بل دینا مردانگی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ سارے حقوق ڈیوائیڈ ہو گئے تو یہ والا بھی ہو، لیکن نہیں، یہ تو بات ہی بہت چھوٹی کر دی۔ بل تو ہمیشہ مرد دیتا ہے، نہ دے تو کم از کم کھسیانا تو ضروری ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ باوجود حق اور فرض کی تمام جنگ کے، تمام برابریوں کے، دیسی گھریلو اکانومی میں کیشیئر کی سیٹ جو ہے وہ مرد کے ہی پاس ہے۔ جس طرح بچہ ماں نے پیدا کرنا ہے، اسی طرح فرض کر لیا گیا ہے کہ گھر مرد نے ہی چلانا ہے۔ ہمارے وقتوں میں کسی لڑکی سے کوئی بات ہوتی تھی تو اس کے باپ اور بھائیوں سے ڈر لگتا تھا۔ اب یہ خوف ہوتا ہے کہ بات پولیٹیکلی انکریکٹ نہ ہو، ہراسانی کے دائرے میں شمار نہ ہو جائے۔ جدید مرد 24 گھنٹے ہراسانی سے بچنے کا شکار ہے، کیا آپ مانیں گے؟ فیس بک کمنٹس میں میاں بیوی کے لطیفوں پر ہنستے ہوئے، اولاد کو ڈانٹتے ہوئے، بہن کو روکتے ہوئے، بیوی کو ٹوکتے ہوئے، دوست کو کسی بارے میں بھی رائے دیتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، تعریف نہ کرتے ہوئے، کسی اداکارہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، سیاستدان پہ بولتے ہوئے، ہر بات سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اور یہ سوچ ہمارے عام روایتی مرد کی موت ہے۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، یہ مصرع تک آج سے 30-40 سال پہلے والے مردوں پہ فٹ آتا ہے۔ ان کتنے رہ گئی ہیں وہ آزادیاں؟ شادی شدہ مرد کے بارے میں آج کل دنیا بھر کی خواتین نے فرض کر لیا ہے کہ زندگی بھر کی رونقوں پر اس کا حق ختم۔ وہ کسی خاتون سے بات کر لے، پوسٹ پر کمنٹ کر دے، لائک کرے یا کوشش بھی کر لے تو اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی پرپوز تو نہیں کیا، بات کی ہے، رائے دی ہے یا زیادہ سے زیادہ تعریف کر دی ہے۔ دنیا بھر میں کو ایجوکیشن چلا رہے ہیں، جینڈر بیلنس ہو رہا ہے، تو کون سا مرد صرف مردوں سے باتیں کر سکتا ہے؟ عورت ورک پلیس کا، سوشل میڈیا کا یا کسی بھی کام کا حصہ دار ہوگی تو اس سے بات تو ہوگی، اور ہر بات سے پہلے لاکھوں بار سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یا پھر صنفی مساوات کے ساتھ مردانہ تالا جات کا قانون بھی لے آئیں۔ سب سے بڑا بوجھ پڑھے لکھے مرد پر مردانگی برقرار رکھنے کا ہے۔ بازار میں بچہ تھک گیا اور باپ نے اٹھا لیا اور ماں شاپنگ کر رہی ہے تو دیکھنے والے بولیں گے بڈھی تھلے لگ گیا ہے۔ نہیں اٹھاتا تو بچے کی ماں ناراض کہ تم تو بڑے ماڈرن بنتے ہو، اتنی سی مدد نہیں ہوتی۔ باقی جو کلاسک والی مردانگی تھی وہ تو اب نرا تانا ہے یا بیماری۔ عورت کے بارے میں روایتی سوچ سے بڑی حد تک ہم نے پیچھا چھڑا لیا ہو، لیکن مردانگی آج بھی روایتی پیرامیٹرز پہ جانچی جاتی ہے۔
कमाओ पूत हो, बहादुर हो, टफ हो, स्पोर्ट्स पसंद करे, सुस्त ना हो, अच्छा बाप हो, जज्बाती हो, गंजा ना हो, मोटा ना हो, कद में लंबा, फौज में हो तो क्या ही बात है। अगर ये सब कुछ हो तो मर्द क्यों ना सोचे कि औरत भी हर लिहाज से आइडियल हो। नहीं, औरताना हुकूक के आर्टिकल्स हमें ये रटवा चुके हैं कि ख़वातीन हमेशा नित नए चैलेंजेस में फंसी होती हैं, इसलिए उनसे किसी परफेक्शन की तवक्को करना जुल्म होगा। कई मसाइल उनका रास्ता रोके खड़े होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला खुद मर्द है। तो मर्द सोच ही क्या सकता है? बहुत 30 मार खान हो तो सोच ले, कह भी सकता है क्या मुनासिब अल्फाज में? मर्द का आइडियल पना अब सिर्फ किताबों में रह गया, बल्कि वहां भी आपको सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा कि अच्छा मर्द कैसा होता है। अच्छा मर्द फंसा हुआ किस किस महाज पे होता है, ये आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आइडियल छोड़े, मर्द के बुनियादी हुकूक क्या हैं, ये कहीं आज तक लिखा हुआ नजर आया?